کہ موت کے وقت روح قبض ہوتی ہے من کل الوجوہ، نہ ادراک رہتا ہے، نہ شعور رہتا ہے، نہ سماع رہتا ہے۔ میں انشاءاللہ ابھی حوالے عرض کرتا ہوں۔ نہ ادراک رہتا ہے، نہ شعور رہتا ہے، نہ سماع رہتا ہے، جبکہ نیند کے وقت روح جو قبض ہوتی ہے وہ من بعض الوجوہ قبض ہوتی ہے۔ ادراک باقی رہتا ہے، روح قبض ہو جاتی ہے۔ سمجھ آئیے بات کی نہیں؟ اسی ادراک کے باقی رہنے کی وجہ سے انسان جو ہے وہ حرکت پر بیدار ہو جاتا ہے۔ جس طرح آپ کہہ رہے تھے موبائل کا الارم بجتا ہے، وہ ادراک اس کو جو ہے اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے اور انسان بیدار ہو جاتا ہے۔ لیکن جب موت آتی ہے تو من کل الوجوہ روح قبض ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے نہ ادراک رہتا ہے، نہ شعور رہتا ہے، نہ سماع رہتا ہے، نہ تعلق رہتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ روح کا واپس آنا جو ہے قیامت کے دن ہوگا۔ کس دن ہوگا جی؟ یہ کچھ عبارتیں ہیں میں آپ کے سامنے مفسرین کرام کی، متقدمین اور متاخرین میں سے۔ پہلی عبارت حضرت تفسیر مظہری علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ کی تفسیر ہے۔ اسی آیت پہ فرماتے ہیں وَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ، اور روک لیتے ہیں اللہ پاک اس روح کو جس پر موت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ وَلَا يَرُدُّهَا إِلَى الْبَدَنِ، وَلَا يَرُدُّهَا بدن کی طرف واپس نہیں لوٹاتے، حَتَّى يُنفَخَ نَفْخَةُ الْبَعْثِ، یہاں تک کہ سور پھونکا جائے گا دوبارہ اٹھائے جانے کا۔ آپ جانتے ہیں کہ سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ ایک مرتبہ پھونک ماری جائے گی تو ساری کائنات فنا ہو جائے گی، جو زندہ ہیں وہ بھی مر جائیں گے۔ دوبارہ سور پھونکی جائے گی تو پھر سارے جو ہے اٹھیں گے، مرے ہوئے سارے جو پہلے مر چکے تھے یا بعد میں، سارے کے سارے دوبارہ زندہ ہوں گے۔ تو یہ علامہ قاضی ثناء اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو دوسرا سور پھونکا جائے گا دوبارہ زندہ کرنے کا، اس سے پہلے کسی بدن میں کوئی روح واپس دیکھیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے مستثنیٰ تھے تو مفسر کا فرض بنتا تھا کہ یہاں پر ذکر کرتے کہ سوائے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کی روح واپس آ گئی۔ تو بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ حضرت یہی عنوان، یہ ایک عبارت میں نے پڑھی ہے، یہی عنوان تفسیر قاسمی میں، بیضاوی میں، خازن میں، معالم التنزیل میں، تفسیر کبیر میں، سراج منیر میں، تفسیر ابو السعود میں، جمل میں، روح البیان میں، روح المعانی میں، تفسیر شیخ زادہ میں اور تفسیر قرطبی میں، ان تمام میں یہی مضمون لکھا ہوا ہے فَلَا يَرُدُّهَا إِلَى بَدَنِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک روح جو ہے نکلنے کے بعد بدن میں واپس نہیں آتی۔ یہ تو عربی تفاسیر کا میں نے حوالہ دیا۔ اب ذرا اردو تفاسیر میں سے 2 حوالے جو علماء دیوبند میں بڑے معتبر ہیں۔ پہلا حوالہ تفسیر بیان القرآن علامہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی، تفسیر بیان القرآن علامہ تھانوی رحمہ اللہ، وہ تو دیوبندی تھے نا جی، ہاں جی، ترجمہ کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ ہی قبض یعنی معطل کرتا ہے ان جانوں کو جن کا وقت موت آ گیا ہے، ان کی موت کے وقت من کل الوجوہ۔ کس طرح قبض کرتا ہے جی؟ من کل الوجوہ، ہر اعتبار سے کھینچ لیتا ہے، نہ ادراک رہتا ہے، نہ سماع رہتا ہے، نہ شعور رہتا ہے، نہ تعلق رہتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اور ان کو بھی جن کی موت نہیں آئی نیند کے وقت من بعض الوجوہ، خود آگے تفسیر کر رہے ہیں کہ حیات رہتی ہے ادراک نہیں رہتا۔
حیات رہتی ہے، ادراک نہیں رہتا، اور موت میں حیات و ادراک دونوں چیزیں نہیں رہتی، پھر ان جانوں کو تو ابدان میں تصرف کرنے سے روک دیتا ہے جن پر موت آ گئی ہے، جن پر موت آ گئی ہے ان کو ابدان میں تصرف کرنے سے روک دیتا ہے۔ دوسرا حوالہ تفسیر معارف القرآن، مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی اسی آیت پر فرماتے ہیں اللہ ہی قبض یعنی معطل کرتا ہے مکمل طور پر کہ زندگی بالکل ختم ہو جائے، مکمل طور پر کہ زندگی بالکل ختم ہو جائے، اور نیند کے وقت یہ تعطیل بالکل یا نہیں ہوتی، اور موت کی صورت میں نہ ادراک رہتا ہے نہ حیات رہتی ہے۔ یہ مفتی شفیع صاحب فرما رہے ہیں موت کی صورت میں نہ ادراک رہتا ہے نہ، تو بات واضح ہوئی نہیں ہوئی حضرت؟ یہ دلیل میں نے عرض کی اس بات پر کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی روح مبارک جسد انصری سے نکلنے کے بعد پھر آپ کی روح کا جسم کے ساتھ کسی قسم کا تعلق، کتنے دعوے ہو گئے جی؟ 3 دعوے، وہ بات پہلے چلی تھی نا جی وقفے سے پہلے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر موت واقع ہو چکی ہے، اور موت بھی بصورت خروج روح عن البدن واقع ہوئی ہے۔ نمبر 3، موت واقع ہونے کے بعد روح کا جسم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نمبر 4، آپ کی روح مبارک اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق جنت الفردوس میں محو مشاہدہ لذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جنت الفردوس میں، کہاں؟ ہاں، ہم جو حیات مانتے ہیں، جس حیات کے ہم قائل ہیں، وہ حیات روحانی جنتی فی الجنہ ہے، روحانی جنتی۔ ہاں، مولوی صاحب کہتے ہیں حیات ہے روحانی، آپ ہیں جنت میں، لیکن اسی قبر کو جنت بنا دیا گیا ہے۔ بھی کس نے کہا ہے؟ کوئی پتہ نہیں، بھی میں کہہ رہا ہوں بھی تم خدا ہو، خدا کے نبی ہو، خدا کا قرآن ہو، کیا ہو تم؟ کیا حیثیت ہے تمہاری؟ تو بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی جی؟ ہاں، روحانی جنتی مگر فی الجنہ ہے، دنیا میں نہیں۔ بات سمجھ آئی ہے جی؟ اچھا جی، اس پر حضرت میں ذرا حوالہ بخاری شریف کا حضرت یہ پہلا جلد ہے، یہ حضرت بخاری شریف کا یہ پہلا جلد ہے، اور باب مناقب المہاجرین و فضلہم، باب مناقب المہاجرین و فضلہم، بخاری جلد اول صفحہ 516۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس، خطبہ دیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو، اور فرمایا ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عندہ، بے شک اللہ پاک نے اختیار دیا ہے اپنے ایک بندے کو دنیا کی زندگی کے درمیان اور اس زندگی کے درمیان جو اس کے ہاں ہے، فاختار ذلک العبد ما عند اللہ، بس پسند کیا ہے اس بندے نے اس زندگی کو جو اللہ کے ہاں ہے، اس زندگی کو جو میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ قال فرماتے ہیں فبکا ابو بکر، آپ نے یہ بیان زندگی میں دیا، آخری دن تھے، آپ نے فرمایا ان اللہ خیر عبدا،
बैन दुनिया व बैन मा इंदहू। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला रोए पड़े। फ़तअज्जबना ले बुकाए ही, हमने आपके रोने से ताज्जुब किया। युख़बिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अब्दिन खुयरा, ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ख़बर दे रहे हैं किसी बंदे के बारे में जिसे इख्तियार दिया गया है। अबू बकर क्यों रो रहा है? फ़कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुवल मुख़य्यर, जब कुछ दिन के बाद आप फौत हुए तो हमें पता चला कि जिन्हें इख्तियार दिया गया था वो ख़ुद इमामुल अंबिया थे। अब ज़रा यहाँ तवज्जो फरमाएँ जी। फरमाया अल्लाह पाक ने इख्तियार दिया बंदे को कि दुनिया में रहना चाहते हो या वहाँ आना चाहते हो जो अल्लाह के यहाँ है, वहाँ आना चाहते हो जो फ़ख्तारा मा इंदल्लाह, उन्होंने वो ज़िंदगी पसंद की जो किसके यहाँ है जी? अल्लाह के यहाँ है। अब अल्लाह के यहाँ का क्या मतलब? ये सवाल करते हैं वो, अल्लाह के यहाँ का क्या मतलब है? अल्लाह तो हर जगह मौजूद है। मा इंदल्लाह की तफसीर कुरान ने बयान फरमाई है, समझ आइए ना जी। ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनु इम्रअता इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदका मा इंदल्लाह, यहाँ लफ्ज़ अल्लाह है, वहाँ अल्लाह को खिताब है। इंदका, अल्लाह तेरे यहाँ, वो कहाँ है? फिल वाज़े हो गई, बात नहीं हुई? कहाँ? मा इंदल्लाह का क्या माना है? फिल जन्ना। बात समझ में आई है जी। ये बुखारी शरीफ और ये बाब हज़रत वो पहला बाब और था, ये बाब है बाब कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुद्दुल अबवाब इल्ला बाब अबी बकर। सुद्दुल बाब कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुद्दुल अबवाब इल्ला बाब अबी बकर। अच्छा जी, हाँ जी, सुद्दुल अबवाब इल्ला बाब अबी बकरन, ये बाब है। बाब कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुद्दुल अबवाब इल्ला बाब अबी बकरन। अच्छा जी, ये अगला हवाला है हज़रत। बाबुन मन अहब्बा लिक़ा अल्लाह अहब्बल्लाहु लिक़ाअहू, बुखारी जल्द सानी सफ़ा 964 है जी। ये पहले भी मैंने हदीस सुनाई है। अन्ना आयशा ज़ौजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो ज़ौजा मोहतरमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फरमाती हैं थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सेहतमंद थे तो फरमाया करते थे कि बेशक अल्लाह पाक नहीं कब्ज़ करते किसी नबी को कभी भी, यहाँ तक कि दिखा देते हैं उसे उसका मकाम जन्नत से, फिर उसे इख्तियार दिया जाता है। ये हदीस बयान करते थे। फिर जब आप बीमार हुए और आपका सर मेरी रान पर था, थोड़ी देर आपको ग़िशी तारी हुई, फिर आपको इफ़ाक़ा हुआ, आपने छत की तरफ देखा और फरमाया अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला। बीवी फरमाती हैं मुझे याद आ गया कि वही मौका है कि अल्लाह के पैगंबर को भी इख्तियार दिया गया, लेकिन इज़ल्ला यख्तारुना, अल्लाह के पैगंबर ने हमें पसंद नहीं किया, हमें पसंद। आप जा रहे हैं। वारफ़्तु अन्नहुल हदीसुल्लज़ी कान युहद्दिसुना बिही, और मैंने पहचान लिया कि बेशक ये वही बात है जो अल्लाह के पैगंबर हमें बताया करते थे। बीवी कहती हैं वकानत तिलका आखिर कलिमतन, और यही वो आखिरी कलमा था कल्लम बिहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलाम किया, आपका कौल था अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला, अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल, हाँ या अल्लाह रफ़ीक़ आला में ले जा।
سمجھ آئیے نا جی؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں یہی مانگا کہ یا اللہ مجھے جنت والی زندگی عطا فرما۔ کون سی زندگی عطا فرما؟ تو ان احادیث سے ہم نے یہ نظریہ بنایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک روحانی اور جنتی فی الجنہ ہے۔ اچھا جی، آخر میں حضرت گھر کی گواہی لے لیں۔ یہ حضرت یہ بھی بخاری جلد ثانی ہے، ہاں جی، یہ باب ہے حضرت باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفاتہ، باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفاتہ۔ توجہ کریں جی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وزنی ہو گئے، یعنی آپ بیمار ہو گئے، جعل یتغشاہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ڈھانپ لیتے، وہ بخار تھا نا شدت سے، کبھی چادر اتار لیتے، کبھی چادر ڈھانپ لیتے چادر سے۔ فقالت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر بیٹھی تھیں، کن لگی وا کر بابا ہو، ہے میرے ابے کا تکلیف اور بیماری۔ فقال لہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی سے فرمایا لیس علی ابی کے کرب بعد اليوم، آج کے دن کے بعد تیرے ابے پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی، آج کے بعد تیرے ابے پر کوئی تکلیف۔ فلما ماتا، فلما، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وقت تھا، فوت ہو گئے۔ قالت، بی بی نے کہا یا ابتاہ، اے میرے پیارے ابا جان، اجاب ربًا دعاہ، اس نے جواب دیا اپنے رب کو جب اس کے رب نے اسے پکارا، اللہ نے بلایا تو اللہ کے بلاوے کا جواب دیا حضرت نے اور دنیا سے چلے گئے۔ یا ابتاہ، اے میرے پیارے ابا جان، من جنت الفردوس مأوا، من جنت ہاں، اے میرے ابا جان، جس کا ٹھکانہ یہ حجرہ عائشہ ہے، ہاں جی۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اسے تو پتہ تھا، اگر یہ بات تھی تو اسے تو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ میں جب بھی جاؤں گی میں سلام کروں گی، میرا ابا سلام سنے گا اور جواب بھی۔ لیکن کیا کہہ رہی ہیں؟ من جنت الفردوس، ہاں، جس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جنت الفردوس میں ہے۔ حضرت یہ دو حوالے میں نے عرض کیے بخاری شریف کے، جن سے یہ ثابت ہوا، تین حوالے جی، دو، ایک حوالہ بخاری شریف جلد اول میں اور دو حوالے بخاری شریف جلد ثانی میں، جن سے یہ تو بات واضح ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات کے بعد آپ کی روح مقدس کو جنت الفردوس والی زندگی ملی۔ کون سی زندگی ملی ہے جی؟ ہاں جی، تو دنیا والی زندگی اچھی ہے یا جنت الفردوس والی زندگی اچھی؟ جو بھی اچھی ہو، بہرحال قرآن پاک اور صحیح احادیث کے فیصلے کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک روحانی جنتی فی الجنہ ہے۔ اگلی بات یہ اصل مسئلہ اب آ رہا ہے، وفات کے بعد کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام یا کوئی اور کلام
سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ سمجھ آئیے بات کی؟ بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، اور اس پر بہت زیادہ تشدد اختیار کیا گیا۔ میں انشاءاللہ تعالی آخر میں اپنی جماعت کا موقف اور اس پر جو فتوی بازی آج کل ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالی اس پہ بات عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اس عقیدے کا 5واں حصہ، وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ دنیا کے ساتھ آپ کا نہ جسمانی تعلق ہے نہ روحانی تعلق ہے، جسم آپ کا مدینہ منورہ قبر اطہر میں محفوظ ہے، روح آپ کی کہاں ہے؟ جنت الفردوس میں۔ اس لیے کوئی بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے اوپر کھڑے ہو کر آہستہ یا زور زور سے دھاڑے مار کر بھی پکارتا رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گفتگو یا کلام یا سلام سنتے؟ آئیے جی اب ذرا سب سے پہلے اس پر قرآن کریم کی آیت۔ میں نے ہر دعوے پر ایک آیت پیش کی ہے جی، ہر دعوے پر نہیں، دوسرے دعوے پر اور اس چوتھے دعوے پر ابھی پیش کرنے لگا ہوں۔ تو آیت کی تفسیر اور تشریح جو ہے اپنی طرف سے نہیں کرتے ہم، پہلے بھی آیت کی تفسیر جو ہے میں نے پیش کی، پہلی آیت حیات شہداء کے بارے میں بیان کی تو اس کی تفسیر پیش کی تھی علامہ عثمانی رحمہ اللہ سے۔ اس کے بعد آیت اللہ یتوفی الانفس پیش کی ہے تو اس کی بھی تشریح ہم نے پیش کی علامہ تھانوی اور علامہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی۔ اب یہ تیسری آیت پیش کرنے لگا ہوں جو اس بات پر پہلی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر اطہر میں درود و سلام یا کوئی اور کلام، بولو تو صحیح، یہ آیت ہے جی سورہ احقاف آیت نمبر 5۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ کون بڑا گمراہ ہے اس شخص سے جو پکارتا ہے اللہ پاک کے علاوہ ان ہستیوں کو، لا يستجیب له الى یوم القیامہ، جو اس کی بات کا جواب قیامت تک نہیں دے سکتے۔ کب تک؟ قیامت تک۔ اور اگلا جملہ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کی دعا سے بالکل بے خبر ہیں۔ ہم اس لفظ کو نہیں چھیڑ رہے۔ کیا لفظ ہے جی؟ دعا۔ کیا لفظ ہے؟ ہم نہیں کچھ کہتے، یہ ان کے مرشد نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ تعالی، یہ حیات الاموات ہے جی، حیات الاموات حضرت، اس میں انہوں نے سب واضح کر دیا ہے کہ دعا کیا ہے اور درود، ہمیں ایک بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیکھیں جی آیت لکھی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کے بعد یہ کہتے ہیں، پہلے علامہ تھانوی رحمہ اللہ کی بات نقل کرتے ہیں کہ علامہ تھانوی کیا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا رحمت بھیجنا تو رحمت فرمانا ہے، اور مراد سے رحمت خاصہ ہے، اور فرشتوں کا رحمت بھیجنا، اور اسی طرح جس رحمت کے بھیجنے کا ہم کو حکم ہے اس سے مراد اسی رحمت خاصہ کی دعا کرنا ہے۔ رحمت خاصہ کی اور اسی کو ہمارے محاورے میں درود کہتے ہیں، اسی کو ہمارے محاورے میں درود کیا ہے؟
بولیے بولیے درود کیا ہے؟ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ۔ تو مولوی صاحب کیا کہتا ہے؟ سنتے بھی ہیں اور اب قرآن کی بات مانیں یا مولوی کے پیچھے چلیں؟ اچھا آگے چلیے جی، آگے یہ تو علامہ تھانوی رحمہ اللہ کی انہوں نے عبارت نقل کی ہے، حوالہ نہیں دیا، غالباً یہ بیان القرآن کی عبارت ہے۔ اس کے بعد پھر خود آگے کہتے ہیں، یہ نور الحسن شاہ صاحب کی عبارت پڑھ رہا ہوں، حیات الاموات صفحہ 134 ہے، فرماتے ہیں تو درود تو ہادی اعظم رحمت عالم محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا اور درخواست ہے۔ اللہ سے رحمت کی دعا، اور خود نور الحسن شاہ صاحب نے بتا دیا، یہ نص ہے واضح اس بات پر کہ جو بندہ درود پڑھنے والا ہے اس کا درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاتا، اس لیے کہ وہ اس دعا اور درود سے بے خبر ہے۔ کیا ہیں جی؟ بات سمجھ میں آئی جی؟ اچھا جی، اب انہوں نے اعتراض کر دیا، انہوں نے کہا جی یہ آیت بتوں کے بارے میں ہے، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ، یہ تو بت ہیں۔ اب ذرا حوالے سنیے، میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر عبارت پڑھتا ہوں۔ البلاغ المبین، علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی۔ نمبر 2 مواہب الرحمن، علامہ امیر علی حنفی ملیح آبادی۔ نمبر 3 معالم العرفان فی دروس القرآن، علامہ صوفی عبدالحمید سواتی صاحب۔ صوفی عبدالحمید سواتی صاحب یہ بڑے بھائی تھے مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کے، اور یہ ان کی درس ہیں، اب بھی چھپ رہے ہیں اور نصرت العلوم سے چھپ رہے ہیں۔ سمجھ آئیے بات کی جی؟ اچھا جی، نمبر 4 براہین اہل سنت، علامہ دوست محمد قریشی، اس کا صفحہ 235 ہے۔ نمبر 5 توحید اور شرک کی حقیقت، یہ نور الحسن شاہ صاحب حیات الاموات والے، توحید اور شرک کی حقیقت پہلے لکھی، حیات الاموات بعد میں لکھی۔ توحید اور شرک کی حقیقت میں جن جن مقامات پہ رد کیا ہے انہوں نے روایات اور راویوں کا، حیات الاموات میں وہی روایات اور وہی راوی لے آ کر عقیدے میں پیش کر دیے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح مولانا سرفراز خان صاحب نے اس سے پہلے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور اور آسن الکلام وغیرہ لکھی، غالیوں کے رد میں ان میں جن راویوں کو کہا رافضی ہیں، کذاب ہیں، دجال ہیں، جب سماع موتا لکھی تو انہی راویوں سے جو ہے نا جی روایات لے آئے اور ان کو عقیدے میں پیش کر دیا۔ ایک اور بات بھی کروں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ اچھا، ایک اور نام بھی ہے، مولانا احمد سعید صاحب، سنا ہے نام؟ انہوں نے کتاب لکھی تفسیر ہدی للمتقین، اس کا نام ہے، میرے پاس موجود ہے، انشاءاللہ کوئی کہے گا تو حوالہ بھیج دوں گا۔ اس میں انہوں نے فہرست پیش کی شیعہ راویوں کی، یہ راوی شیعہ ہے، یہ شیعہ ہے، یہ شیعہ ہے، یہ شیعہ ہے، لکھتے آئے۔ اس کے بعد انہوں نے کتاب لکھی فتق الرتق، چھوٹا سا رسالہ ہے چند صفحات کا، فتق الرتق رسالہ لکھا، اس میں مشرک کی ذبیحہ کھانے والوں پہ لگایا کفر کا فتویٰ۔ ہدی للمتقین میں جس راوی کا کہا شیعہ ہے، فتق الرتق میں اسی کی حدیث لے آئے کہ یہ عقیدے کے بارے میں یہ لو، اے آوی دی آوی چاٹے سارے یہ کچھ کیتی ہے۔ سمجھ آئیے بات کی نہیں آئی؟ حساب نال ہرن منڈا ہے۔ اچھا جی، توحید اور شرک کی حقیقت صفحہ 46۔ اس کے بعد نمبر 6 دروس حرم، یہ دروس حرم جو ہے مولانا مکی حجازی صاحب جو ابھی مسجد حرام میں درس دیتے ہیں، یہ ان کی کتاب ہے دروس حرم، صفحہ 207۔ یہ 6 کتابیں ہیں حضرت، ان تمام میں
یہ عبارت درج ہے۔ یہ آیت صرف بتوں میں بند نہیں، یہ آیت صرف بتوں میں بند نہیں، بلکہ انبیاء کرام، اولیاء عظام اور ملائکہ وغیرہ ہم بھی اس میں شامل ہیں۔ سمجھ آئی ہے بات کی نہیں آئی؟ یہ سارے حضرات، یہ جو سرخیل سمجھے جاتے ہیں علماء دیوبند کے اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، جن کا لقب ہے مسند الہند، یہ بر صغیر کے اندر، یہ ہمارا پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش، ان میں تفسیر، حدیث، حتیٰ کہ حفظ قرآن کی بھی جو سند ہے وہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے بغیر نامکمل ہے۔ ہر سند میں حضرت شاہ صاحب موجود ہیں، سمجھ آئیے نا جی؟ وہ بھی یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ آیت بتوں کے ساتھ خاص، انبیاء کرام، اولیاء عظام اور ملائکہ وغیرہ ہم، جو بھی اللہ کے علاوہ پکارا گیا، کل ما عبد من دون اللہ تعالی، سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ، ان کی دعا سے کیا ہیں؟ غافل ہیں۔ اور نور الحسن شاہ صاحب نے ہمیں بتا دیا کہ درود کیا ہے؟ دعا ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ آ گئی جی بات؟ اچھا جی، یہ تو میں نے قرآن کریم کی آیت کا حوالہ دیا اس بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات کے بعد کسی قسم کا کوئی کلام نہیں سنتے۔ اچھا جی، اب اس کے بعد حضرت حدیث پاک ہے، یہ بخاری شریف جلد ثانی ہے جی، اور کتاب التفسیر ہے۔ یہ کتاب التفسیر میں حضرت باب یہ چل رہا ہے سورہ مائدہ، اور سورہ مائدہ میں اسی آیت پہ انہوں نے باب باندھا، باب قولہ وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ سنیے ذرا حدیث پاک، فرماتے ہیں الا وانہ یجاء برجال من امتی فیؤخذ بہم ذات الشمال، خبردار اور بے شک شان یہ ہے، لائے جائیں گے کچھ مرد میری امت کے، پس انہیں پکڑا جائے گا ذات الشمال، بائیں طرف سے، فاقولو، میں کہوں گا یا رب صحابی، اے اللہ یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ توجہ ہے، آپ فرماتے ہیں میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، یہاں نہیں ہے، ترمذی شریف میں ہے، میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، کچھ لوگوں کو فرشتے پکڑ کے جہنم میں لے جا رہے ہوں گے، میں کہوں گا یا اللہ یہ تو میرے ساتھی ہیں، یہ تو کیا ہیں؟ اب یہاں بات ذرا روکیے، جو حضرات جن کو یہ حصہ ملا، ہاں جی، ہر کسی کو اللہ حصہ عطا کرتے ہیں نا جی، جن کو یہ حصہ ملا کہ ان کے دماغ ہمیشہ صحابہ کے خلاف چلے، ہاں جی، انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ گند لکھا، یہ گند مارا کہ یہ وہ صحابہ ہیں جو مرتد ہو گئے تھے، یہ وہ صحابہ ہیں جو کیا ہو گئے تھے، وگرنہ اللہ کے پیغمبر کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے ساتھی ہیں انہیں لے آؤ؟ سوال سمجھ میں آیا ہے؟ جواب عرض کر رہا ہوں، یہ جھوٹ ہے، غلط ہے، بلکہ یہ تمام امت کے لیے ہے، تمام امت کے منافقین، تمام امت کے، یہ ان سب کے لیے ہے۔ حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر اپنے بھائیوں کا انتظار کروں گا، حوض کوثر پر اپنے بھائیوں کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارا انتظار کریں گے؟ آپ نے فرمایا نہ تم تو میرے ساتھی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں پھر بھی مجھ پر ایمان لائے، میں ان کا انتظار کروں گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ کیسے انہیں پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا غر محجلین، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، ان کے وضو کے، اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک دھوتے تھے زیادہ چمکے، سمجھ آئیے نا جی، غر محجلین، چمک رہے ہوں گے۔ اور
حدیث پاک میں ہے، جس طرح بلکہ قرآن پاک سورۃ حدید میں ہے، جس طرح مومنوں کو نور دیا جائے گا اسی طرح منافقوں کو بھی نور دیا جائے گا، لیکن مومن اپنے نور کی روشنی میں جنت تک پہنچ جائیں گے اور منافقوں کا نور پل صراط پر جا کر بجھ جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں ہر دور کے منافق جنہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بگاڑا، آپ انہیں اسی وجہ سے پہچانیں گے غرن محجلین، لیکن وہ منافق ہوں گے جن کے آگے جا کر نور بجھ جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ تو بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی جی؟ اب آؤ جی، کہتے ہیں میں عرض کروں گا اے میرے پروردگار صحابی یہ میرے ساتھی ہیں، فیقال، جواب دیا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، انک لا تدری ما احدثوا، اے اللہ کے پیغمبر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا۔ انہوں نے آپ کے بعد کیسے پتہ نہیں ہے؟ آپ تو کہتے ہو داڑھی مونڈا جائے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ داڑھی منڈوائی ہوئی ہے، کیسے پتہ نہیں تھا؟ انک لا تدری، حضرت آپ کو پتہ ہی نہیں تھا ما احدثوا بعدک، انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا ہے۔ اگر یہ حدیث صحیح مانتے ہو تو پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے بعد درود پڑھنے والے کے درود کا کوئی پتہ۔ ایک مولوی صاحب ادھر درس دے رہے تھے تو انہوں نے یہ مسئلہ شروع کر دیا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے فلاں بندہ فلاں کا بیٹا اس نے آپ پر درود پڑھا ہے۔ وہ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا تو وہ چودھری آدمی تھا، پیسے سے چندہ دیتا تھا مولوی صاحب کو، تو جو چندہ دے اس کی ذرا فوق ہوتی ہے نا مولوی صاحب پر۔ تو درس کے دوران بول پڑا، اور نے کہا مول صاحب بات یہ ہے میں نے نام سنا ہے صحابی رسول نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا نام بشیر احمد ہے، میرے بیٹے کا نام نعمان ہے۔ سمجھ آئی ہے نا جی؟ صحابی رسول ہیں نعمان ابن بشیر، میرا بیٹا بھی ہے نعمان ابن بشیر۔ آپ کہتے ہو درود پڑھنے والے کا نام بتایا جاتا ہے فلاں کے فلاں بیٹے نے درود پڑھا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں صحابی رسول اپنی زندگی میں درود پڑھتے تھے، وہ بھی آپ کو بتایا گیا، 1400 سال بعد میرا بیٹا درود پڑھتا ہے وہ بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو تو پتہ نہیں چلے گا کہ 1400 سال بعد اور نعمان ابن بشیر کیسے آ گیا۔ آپ ساتھ یہ بھی قید لگائیں کہ شناختی کارڈ نمبر بھی بتایا جاتا ہے۔ سمجھ آئی ہے بات کی نہیں آئی؟ تو حضرت اس حدیث کو اگر صحیح مانتے ہو اور صحیح ہے، ہاں جی میں نے پہلے بھی عرض کیا حدیث کا سبق پڑھاتے ہوئے اصح الکتب بعد کتاب اللہ تحت عدیم السماء، بھی نکالتے اور تحت عدیم السماء، اگر تحت عدیم السماء اصح الکتب ہے تو پھر اس کے اندر روایت موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو کہا جائے گا حضرت آپ کو پتہ نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ سب جانتے ہیں۔ ہاں جی من صلی علیہ عند قبری، انشاءاللہ بھی آ رہی ہے بات۔ اچھا جی اگلی دلیل، ویسے ہمارے ذمہ دلائل نہیں ہیں کیونکہ ہم تو منکر ہیں، ہم تو اس بات کے منکر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ سنتے ہیں، ہم تو اس کے قائل نہیں ہیں، دلائل ان کے ذمہ ہیں۔ پھر بھی ہم استحساناً یہ دلائل پیش کر رہے ہیں کہ ان احادیث اور روایات اور قرآن کریم کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحیح ہے، جو کیا ہے؟ اچھا جی حضرت ایک اور روایت ہے، یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی کتاب ہے در منصور فی تفسیر القرآن بالاحادیث الماثور، قرآن پاک کی تفسیر میں جو احادیث آئی ہیں انہوں نے وہ جمع کی ہیں۔
اس کے اندر انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی کے حوالے سے۔ در منصور للسیوطی کا جلد 2 ہے، صفحہ 243 ہے۔ فرماتے ہیں اخرج احمد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام احمد حدیث لائے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا انی لارجو ان القا عیسی ابن مریم علیہ السلام، مجھے امید ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کروں گا، میں عیسیٰ علیہ السلام سے، اور مقام پہ ہے کہ اگر مجھے عمر لمبی ملی تو میں عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کروں گا، لیکن فَإِنْ عَجَّلَ بِي مَوْتٌ، اگر جلدی آ جائے میرے اوپر موت، فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ، تو پس جو شخص تم میں سے ان کو ملے، فَلْيَقْرَأْهُ مِنِّي السَّلَامَ، تو میری طرف سے انہیں سلام کہہ دے، میری طرف سے انہیں کہ مولوی صاحب تے ممبر پہ بیٹھ کے تھکتا نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، قبر پہ جائیں گے، درود پڑھیں گے، پھر سلام پڑھیں گے، پھر جواب ملے گا، کہتے نہیں کہتے؟ ابھی انشاءاللہ روایت آ رہی ہے، اس کا بھی آپریشن کرتے ہیں، سمجھ آئیے بات کی۔ آپ نے کیا فرمایا کہ جس بندے کی ملاقات ہو وہ کیا کرے، کیا کر دے، سلام پیش کر دے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ موت کے بعد کسی کا سلام مجھ تک نہیں پہنچتا، مجھ تک۔ اچھا جی، یہ حضرت ابن ماجہ ہے، اللہ اکبر۔ یہ باب ہے جی، باب ما جاء فی ما یقال عند المریض اذا حضر، باب ما جاء فی ما یقال عند المریض اذا حضر، کہ مریض پر جب موت کا وقت قریب ہو جائے تو اسے کیا کہا جائے۔ اس میں جناب 2 استاد شاگردوں کی ملاقات کا ذکر ہے، استاد اور عام بندے نہیں، استاد ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی حدیث صبح آئی کہ اللہ کے پیغمبر نے کہا جابر تیرے والد کو اللہ پاک نے سامنے بٹھا کر کلام کیا ہے، یہ وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے شاگرد ہیں محمد ابن منقدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ توجہ ہے جی، بڑی واضح حدیث ہے، سنیے ذرا۔ یوسف ابن ماجشون کہتے ہیں ہمیں محمد ابن منقدر رحمہ اللہ نے بیان کیا، دخلت علی جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، وہو یموت، وہ فوت ہو رہے تھے، موت کا وقت قریب تھا، فقلت، میں نے عرض کیا، اقرأ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام، جاؤ گے تو اللہ کے پیغمبر کو میرا سلام کہنا، اللہ کے پیغمبر کو میرا۔ یہ دونوں مدینے میں تھے یا کراچی میں تھے؟ کہاں تھے؟ ہاں، محمد ابن منقدر شاگرد مدینے میں ہے، جابر ابن عبداللہ استاد بھی مدینے میں ہے، دونوں مدینے میں رہ رہے ہیں، اور شاگرد استاد کو کہہ رہا ہے حضرت اللہ کے پیغمبر کو میرا سلام عرض کرنا۔ شاگرد کو ابھی تک صحابی نے یہ نہیں پڑھایا تھا کہ اللہ کے پیغمبر کی قبر پہ جا سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ چلو بابا، شاگرد کو علم نہیں تھا، استاد کہہ دیتا او محمد بھولا ہوا ہے تو جا اللہ کے پیغمبر کی قبر پہ سلام پڑھا، آپ خود جواب دیتے ہیں۔ لیکن استاد نے بھی یہ بات نہیں کہی، معلوم ہوا استاد صحابی اور شاگرد تابعی، دونوں کا یہ نظریہ اور عقیدہ تھا کہ مدینے والی قبر میں اللہ کے پیغمبر کا جسد اطہر تو محفوظ ہے، لیکن آپ کسی کی گفتگو سنتے نہیں ہیں۔ اچھا جی، یہ آخری حوالہ اس حوالے سے دے رہا ہوں، کتاب جو ہے میرے پاس ہے لیکن رہ گئی،
میں نے نکال کے رکھی ہوئی تھی کہ ابھی لے کے جاؤں گا، لیکن وہ رہ گئی. یہ کتاب ہے فاتحہ کا صحیح طریقہ. یہ ہے جی، اگر ہے تو لا دیں، نہیں جو ہے وہ لا دیں اگر ہے تو. اچھا جی چلیں یہ ابھی چھوڑ رہے ہیں، اگر کتاب مل جاتی ہے تو پھر انشاءاللہ میں اس سے حوالہ دوں. اللہ اکبر. کتنے حوالے ہو گئے جی؟ بھول گئے ہیں؟ ماشاءاللہ 4 حوالے ہو گئے جی. 5واں حوالہ صحابی رسول ہیں. کون ہیں؟ الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، اس کا جلد 3 ہے، صفحہ 557 ہے. جلد کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ کتاب اٹھائیں گے، حروف تہجی کے اعتبار سے صحابہ کا تعارف ہے. آپ نون جب کھولیں گے، حرف نون پہلا نام انہی کا ہے. نابغہ جعدی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں. اللہ کے پیغمبر فوت ہو گئے، یہ اپنے علاقے میں چلے گئے. نابغہ جعدی رضی اللہ تعالی پھر واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر حاضری دی. توجہ ہے جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر حاضری دی، اشعار پڑھے. ان میں سے آخری شعر یہ پڑھا جی، یہ صحابی رسول کا شعر ہے جی، اور اسی مسئلے پر ہے. کہنے لگے فیا قبر النبی و صاحبہ الا یا غوثنا لو تسمعونا. اے او قبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا کہتے ہیں؟ یا قبر النبی یا نبی اللہ. مولوی صاحب کہتے ہیں اب تو تعلیم دے رہے ہیں کہ حج پر جاؤ تو کہو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. ہاں جی، کہاں لکھا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، بھی میں کہہ رہا ہوں. پھر وہی بات ہے کہ تو خدا ہے، خدا کا نبی ہے، خدا کا قرآن ہے، کون ہے تو؟ عقیدے کے بارے میں باتیں کر رہا ہے. صحابی رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر کی قبر اطہر پر آتے ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر کو مخاطب نہیں کر رہے بلکہ قبر کو مخاطب کر رہے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی حضرت؟ فیا قبر النبی و صاحبہ، اے او قبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے 2 ساتھیوں کی، الا یا غوثنا، اے او ہمارے مددگارو، دنیا میں ہماری مدد کیا کرتے تھے، ضرورت مسئلہ پیش آتا بتاتے تھے، اور دنیاوی ضرورتیں ہوتی پوری کیا کرتے تھے. آج میں آپ کی قبروں پر آیا ہوں، لو تسمعونا، کاش کہ تم ہماری بات سن لیتے. کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کاش کہ تم ہماری بات سن لیتے. اب تو نئی تحقیق آ گئی نا جی، ایک اور تحقیق آئی ہے نئی. ایک مولوی صاحب کہتے ہیں میں نے دوسرے مولوی صاحب سے پوچھا کہ حضرت آپ تو روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی لمبی دیر درود پاک پڑھتے رہتے ہو. انہوں نے کہا جی میں صرف درود تھوڑا پڑھتا ہوں، میں تو اللہ کے پیغمبر سے مشورے کرتا ہوں سیاسی مسائل میں. کس مسائل میں؟ ہاں سبحان اللہ، میں اللہ کے پیغمبر سے سیاسی مسائل میں کیا کرتا ہوں جی؟ علامہ اقبال کہتے ہیں نا، گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کاری شو. چھوڑ جمہوری نظام کو، کسی پکے بندے کا غلام بن. اگلے لفظ انہوں نے بڑے عجیب ادا کیے. انہوں نے کہا یہ جمہوری نظام میں 100 گدھا مل جائیں نا تو عقل پھر بھی نہیں آتی. سمجھ آئی ہے نا جی؟ آتے اس جمہوری معاملے میں سیاسی مشورے کرتا ہوں. ابو بکر صدیق کو مشورہ نہیں ملا، حضرت عمر کو نہیں ملا، عثمان غنی پریشان رہے نہیں ملا، سیدنا علی سازشوں میں گھرے رہے انہیں مشورہ نہیں ملا. ایک 15ویں صدی دا حلال حرام رلاتے کھاون والا یہ روزے تے بیٹھے مشورے بیٹھا کریں. صحابی رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ الا یا غوثنا،
لو تسمعون، کاش کہ ایسا ہوتا کہ تم ہماری بات، حضرت یہ گپ شپ نہیں ہے، یہ حکایات نہیں ہیں، یہ صحابی رسول کا نظریہ ہے اور عقیدہ ہے جو وہ پیش کر رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہماری کسی قسم کی کوئی کلام اور بات نہیں سنتے۔ اچھا جی، اگلا حوالہ جی، چھٹا حوالہ، یہ حضرت تحفۃ السالکین ہے، پیر ہیں جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حضرت مولانا حماد اللہ حالیجوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شیخ جاجروی رحمہ اللہ تعالی کے پیر تھے، اور اس کتاب میں بھی ان کا تذکرہ ہے حضرت شیخ رحمہ اللہ کا۔ تو بہت بڑے جو ہے نا جی علامہ تھے، عام بندے نہیں تھے۔ ذرا توجہ فرمائیں جی، جس وقت، ہاں جی یہی ہے جی، قاضی سید محمد اسماعیل صاحب کی ماشاءاللہ کتاب مل گئی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ حوالہ صفحہ وہی ہو، نہیں تو انشاءاللہ تعالی تلاش کریں گے، کتاب بہرحال آ گئی ہے، آج نہیں تو کل صحیح۔ الحمدللہ عبارت بھی مل گئی ہے جی، یہ انشاءاللہ تعالی ابھی عرض کرتا ہوں۔ اچھا جی، حضرت مولانا حماد اللہ حالیجوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عام بندے نہیں تھے حضرت، بہت بڑے علامہ اور مجاہد۔ جس وقت افغانستان میں جہاد شروع ہوا، امیر امان اللہ خان تھا اس وقت، تو حضرت جو ہے اپنا سب کچھ بیچ کر اہل و عیال سمیت 313 مجاہد انہوں نے تیار کیے۔ وہ جنگ بدر میں 313 صحابہ تھے، اسی نسبت سے 313 مجاہد تیار کیے، اور اہل و عیال سمیت ہجرت کر کے جہاد کی غرض سے افغانستان چلے گئے۔ لیکن آگے پھر غداری ہو گئی اور حضرت کے ساتھی بھی مارے گئے، آپ کے آل و عیال میں سے بھی کچھ شہید ہو گئے، اور پھر یہ واپس آ گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ جاجروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب بھی حضرت جاتے تو درس دلوایا کرتے تھے۔ آپ کیونکہ وزنی جسم کے تھے اور بڑے اونچے لمبے قد کے، بڑے خوبصورت تھے، ان کی کرسی تھی، ظاہر ہے ان کا قد اونچا تھا تو کرسی بھی ان کی بڑی تھی، اونچی۔ تو درس جب دلوانے لگے تو فرمایا میری کرسی لے آؤ، تو کرسی لے آئے۔ حضرت شیخ جاجروی رحمہ اللہ سے فرمایا اس پر بیٹھ کر درس ہو۔ اب حکم جو تھا، حضرت بیٹھ گئے، خود ساتھ بیٹھے، جس طرح یہ جگہ بنی ہوئی ہے ادھر کرسی رکھوائی، فرمایا درس دو۔ اب حضرت شیخ رحمہ اللہ کا قد تو اتنا اونچا نہیں تھا، وہ کرسی اونچی ہو گئی، پاؤں اوپر ہو گئے، تو ان کی اپنی جو مسند بنی ہوئی تھی نیچے ہوئے، وہ گندیاں وغیرہ جو تھیں ان کو لپیٹ کر ان کو حضرت کے پاؤں کے نیچے رکھا، خود رکھا۔ اور پھر اس کے بعد معمول تھا جتنے دن حضرت شیخ جاجروی رحمہ اللہ ان کے پاس رہتے تھے درس قرآن دیا کرتے تھے۔ ادھر بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، حضرت شیخ جاجروی کا نام تو انہوں نے نہیں لکھا، کیونکہ بعد میں چھاپی ان لوگوں نے جن کو ان کے ساتھ ذرا مسئلہ تھا، نام تو نہیں لکھا، واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ایک موقع پر وہاں پر جو رہتے تھے انہوں نے کرسی چھپا دی کہ درس ہونا ہے تو یہ ہمارے مرشد کی کرسی پہ چڑھ بیٹھتا ہے، درس دیتا ہے، تو کرسی چھپا دی۔ اب عشاء کی نماز کے بعد درس دلواتے تھے، نماز ہو گئی، بھی کرسی لے آؤ، کرسی تو ملتی نہیں ہے، ادھر ڈھونڈ رہے ہیں ادھر ڈھونڈ رہے ہیں۔ حضرت سمجھ گئے، اور وہاں پر جو فقیر فقراء تھے ان کو کہا مجھے پتہ ہے جس نے چھپائی ہے اور جس وجہ سے چھپائی ہے،
مولوی عبدالغنی کی موجودگی میں ہلیجی میں کسی اور کو درس قرآن کی اجازت نہیں ہوگی. جب بھی مولوی عبدالغنی موجود ہوگا تو درس قرآن صرف اسی نے دینا ہے. اب ان کی امیدیں ٹوٹ گئیں، کرسی بھی آ گئی، درس شروع ہو گیا. ایک موقع پر ایک مولوی صاحب تھے رحیم یار خان کے، پڑھا شیخ جاجروی رحمہ اللہ کے پاس، لیکن ساری زندگی ان کی حسد میں گزری. ساری زندگی دورہ میراث پڑھایا ہے، دورہ میراث، اپنی بہنوں کو وراثت سے محروم رکھا، بہنوں اور بھائیوں کو وراثت نہیں دی. تو حضرت شیخ حالیجوی رحمہ اللہ کے آخری ایام تھے، بیمار تھے. تو شیخ جاجروی رحمہ اللہ بھی وہاں تھے، تو وہ مولوی بھی وہاں تھا، شاگرد تھا حالانکہ شیخ کا. تو نماز عشاء جلدی جلدی پڑھی اور جا کر کرسی پہ بیٹھ کے درس شروع کر دیا. درس شروع ہو گیا. حضرت نے اندر آواز سنی، کہنے لگے یہ درس کون دے رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ مول صاحب دے رہا ہے، نام لینا مناسب نہیں، مر گیا ہے وہ بھی، فلاں مول صاحب درس دے رہا ہے. کہنے لگے مولوی عبدالغنی نہیں ہے؟ جی وہ بھی ہے. اتارو اس کو جلدی کرسی سے، مولوی عبدالغنی کو بٹھاؤ، وہ درس دے گا. اس کے ہوتے ہوئے اور کون درس دے رہا ہے؟ جائیے نا جی حضرت. ایک بندہ کہتے ہیں ایک موقع پر آیا تو وہ سونے کی اینٹ لے آیا، حضرت کو آ کر دی. اب اپنے زام میں تو وہ شاہی لے کر آیا تھا، اتنی سونے کی اینٹ. تو طاق بنے ہوئے تھے، جس طرح کچے کمروں میں نیچے طاق بناتے تھے. آپ نے سندھی میں فرمایا اتنی رکھ دے، پھینک دو یہاں پر. اب اس نے رکھ تو دی، لیکن دل میں تو اس کو ابال پڑ رہے ہوں کہ میں اتنا بڑا تحفہ لے آیا ہوں، حضرت نے دیکھا ہی نہیں. تو آپ اس کے چہرے کا تاثر دیکھ کر پہچان گئے کہ یہ پریشان ہوا بیٹھا. آپ اٹھے قضا حاجت کے لیے، اس کو بلایا، کہتے ادھر میرے ساتھ آؤ. ساتھ لے گئے باہر جنگل میں. کہنے لگے میں قضا حاجت کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو 3 ڈھیلے لے آؤ، کچے ڈھیلے، کچے پتھر لے آؤ. اب وہ جناب ڈھیلے لے کر گیا. کہنے لگا حضرت یہ ڈھیلے ہیں. آپ نے فرمایا وہ بابا میں نے کہا ہے مٹی کے لے آؤ. اس نے کہا حضرت مٹی کے تو ہیں. یوں جو دیکھا تو ڈھیلے سونے کے تھے. کیا تھے؟ فرمایا پھینک اس کو، مٹی کے لے آ. اب وہ جناب پھر دوبارہ گیا، پھر مٹی کے ڈھیلے لے آیا. آپ نے پھر وہی کہا اللہ کے بندے مٹی کے لے آؤ. اس نے کہا حضرت مٹی کے تو ہیں. پھر دیکھا تو ڈھیلے سونے کے بنے ہوئے. آپ نے فرمایا جا تو واپس. اب وہ درگاہ میں واپس آ گیا. حضرت گئے قضا حاجت سے واپس آئے. پھر اسی بات پر واعظ فرمایا اللہ تبارک و تعالی اپنا قرب اسی کو عطا فرماتے ہیں جس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو. سمجھائیے نا جی حضرت. اب بھی سارا سندھ ان کا مرید ہے، ان کی اولاد ہے. خیر سے وہ اپنے دادا کے اس عقیدے سے پھر گئے ہیں. دادا صاحب کیا فرماتے ہیں؟ درود شریف پڑھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں. یہ تحفۃ السالکین کا جلد 2 میں صفحہ 73 ہے. فرماتے ہیں درود شریف پڑھتے وقت یہ خیال کرے کہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہوں، لیکن حاضر و ناظر جاننا شرک ہے. حاضر و ناظر نہ جانے، لیکن محبت کی روح سے خیال کرے کہ میں اپنے محبوب سے باتیں کر رہا ہوں. درود پاک پڑھتے ہوئے اپنے محبوب سے کیا کر رہا ہوں؟ باتیں کر رہا ہوں. ہاں، مجازی محبوب سے بغیر دیکھے باتیں ہو سکتی ہیں تو حقیقی سے بھی تو ہو سکتی ہیں نا. ایسے ہے نہیں ہے. ہاں اچھا جی، میں اپنے محبوب سے کیا کر رہا ہوں جی؟ اگلے لفظ سنیے، یہ نہ سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں. یہ نہ سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں. یہ نہ سمجھے، بس یہ سمجھے کہ میں اپنے محبوب سے باتیں کر رہا ہوں اور درود پڑھے. اچھا جی، یہ حضرت کتاب ہے فاتحہ کا صحیح طریقہ. یہ
قاضی سید محمد اسماعیل رحمہ اللہ تعالی نے یہ لکھی ہے، اور حضرت اس کتاب پر تقاریض ہیں، توجہ ہے نہیں ہے؟ کیا ہوا، وقت ختم ہو گیا؟ ابھی تو بات چلنی ہے جی، سبق تو شروع ہوا 9:45 بجے، اس اعتبار سے تو ختم ہو 2:45 بجے، چلو 2-2:30 بجے تک کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا حضرت توجہ ہے، یہ میں حضرت اللہ پاک یہ پروگرام رکھنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہت بڑی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اے المہند کچھ پئی تے بھج دے ودن کہ فلاں عالم کے دستخط ہیں، فلاں عالم کے دستخط ہیں، فلاں عالم کے دستخط ہیں۔ اس کتاب پر حضرت میں آپ سے عرض کروں 1 2 3 4 41 تے 4 45 علماء دیوبند کے دستخط ہیں۔ کتنے؟ ہاں، اور ان میں سے میں چند نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ شیخ الاسلام جی حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس پر تقریض لکھی ہے، اور تقریض کے الفاظ ذرا دیکھیں۔ فرماتے ہیں فاتحہ کا صحیح طریقہ ابتدا سے اخیر تک دیکھا ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ عالم تھوڑے سے 1-2 صفحات لکھ کر تقریض لکھ دیتا ہے دیکھ کر، نہیں، کہتے ہیں ابتدا سے اخیر تک دیکھا ہے، ماشاءاللہ نہایت مفید اور صحیح مضامین پر مشتمل ہے۔ نہایت مفید، اور یہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں۔ اچھا، مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ صاحب محدث دہلوی، ان کی تقریض ہے۔ اچھا جی، اسی طرح حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب صدر مجلس منتظمہ دارالعلوم کراچی، آپ کے بھی یہی الفاظ ہیں، فاتحہ کا صحیح طریقہ پورا دیکھا ہے۔ آئیے سمجھ بات میں۔ اچھا جی، قاری محمد طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند، اس کے علاوہ حضرت بڑے بڑے اکابرین علماء دیوبند 41 علماء اس کے علاوہ ہیں جنہوں نے اس پر جو ہے تقریضات لکھی اور دستخط کیے۔ اب اس کتاب کی ذرا عبارت پڑھیں گے۔ آیت لکھتے ہیں ان اللہ یسمع من یشاء، اس کے بعد فرماتے ہیں اور ٹھیک اسی کے بعد وما انت بمسمع من فی القبور کے الفاظ مبارک ہیں، جس سے صاف معلوم ہو گیا کہ جس طرح اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، درخت اور کنکریوں کو زبان و آواز عطا فرما سکتا ہے، اسی طرح جب چاہے کسی زندے کا کلام مردے کو سنا سکتا ہے۔ یہ قدرت ہے، یہ کیا ہے؟ آگے سنیے، البتہ قانون عام یہی ہے کہ مردے نہیں سن سکتے، قانون عام یہی ہے کہ مردے آگے، اور دنیا کے سب سے افضل و برتر انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قانون عام یہی ہے۔ اب ان 45 علماء پہ بھی لگاؤ فتویٰ، حسین احمد مدنی بھی معتزلی تھا کہو، ہاں جی، مفتی کفایت اللہ صاحب کے بارے میں بھی کہو کہ معتزلی تھے، ہاں جی، دارالعلوم دیوبند کے محتمم قاری طیب صاحب، اس کے علاوہ 41 علماء، مفتی شفیع صاحب کے بارے میں بھی لگاؤ فتویٰ کہ معتزلی تھے، اس کے علاوہ ان علماء پہ لگاؤ فتویٰ، اگر وہ معتزلی بن گئے تو پھر اشاعتیوں کی خیر ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جی یہ صفحہ 98 ہے جی، اس کا یہ میرے پاس صفحہ 97 تھا، یہاں 98 ہے، اصل میں یہ بحث کر رہے ہیں، میں آپ کو بات عرض کر دیتا ہوں۔ سوال جواب کا جو ہے نا جی، آخر میں انہوں نے سوال جواب کا یوں سمجھیں کہ مقدمہ بنایا ہے آخر میں۔
ضمیمہ سوالات و جوابات، تو اس کے اندر جو ہے نا جی اہم سوال لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر ڈالیاں لگائیں تو عذاب کم ہوا یا نہیں ہوا. اسی بحث کے اندر آگے جا کر انہوں نے آیات بھی لکھی ہیں، اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِی الْقُبُورِ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن یَشَاءُ. اس پر انہوں نے یہاں صفحہ 98 ہے، یہ جو مکتبہ خلیل کی لکھی ہوئی اس کا صفحہ 98 ہے. حضرت اب تک الحمدللہ تعالی ہم نے اپنے عقیدے کی تصریحات پیش کی ہیں. جمعیت اشاعت التوحید والسنہ اہل السنت والجماعت علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے، پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بحسب روایات صحیحہ موت واقع، بولیے موت واقع. نمبر 2 موت بصورت خروج روح واقع ہوئی ہے. نمبر 3 موت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مقدس جنت الفردوس میں چلی گئی ہے، دنیا کے ساتھ اس کا کوئی تعلق، جنت الفردوس میں لذات کے مشاہدے میں مشغول ہے. نمبر 4 موت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قسم کا کلام اور سلام اس پر قرآن پاک کی آیات، صحیح احادیث اور علماء دیوبند کے حوالے عرض کر دیے ہیں. اب آئیے جی مد مقابل کا عقیدہ کیا ہے. حضرت غالی حضرات ہیں نا جی، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر ملنگ عالم الغیب ہے. ہر ملنگ کیا ہے؟ جو آستانہ بنا کے بیٹھ جائے وہ کیا ہے؟ آپ میرے خیال بالکل تھک گئے ہیں، ایسے ہے نا جی. اچھا میرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، ابھی کہیں بس کر دیتے ہیں، آپ سے زیادہ میں تھک جاتا ہوں، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں. یہ میں نے کہا چلے موقع ملا ہے تو بات ذرا ساتھیوں کے سامنے واضح ہو جائے، اس لیے کہ ہمارے اپنے ساتھیوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے. غالی حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہر آستانہ والا صاحب آستانہ عالم الغیب ہے. وہ تو اپنی جگہ رہا، پیر صاحب کی بلی بھی عالم الغیب ہے. یہ انہوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں ایسے نہیں کہہ رہا، سمجھ آئیے نا جی. اور جب ہمارے ساتھ ان کی بحث ہوتی ہے تو وہ پھر دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھو جی نبی کے گستاخ ہیں، کہتے ہیں نبی کو کوئی پتہ نہیں ہے. کوئی بات سمجھ آئی ہے نہیں ہے؟ عقیدہ ہے ہر ننگ دھڑنگ شاہد ملنگ کے بارے میں، سمجھ آئی ہے جی. جو بھی ننگا ہو کر بیٹھ جائے گا تو پہنچی ہوئی سرکار ہے. عقیدہ سب کے بارے میں ہے، لیکن جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں دیکھیں جی یہ نبی کے گستاخ ہیں، کہتے ہیں نبی کو کوئی پتہ نہیں ہے. بے عین ہی حضرت ہمارے فریق مخالف کا بھی یہی عقیدہ ہے. ہر مشرک، میں ابھی انشاءاللہ عبارت پڑھتا ہوں، ہر مشرک، ہر کافر، ہر منافق اپنی قبر کے اندر زندہ ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے. لیکن جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں جی دیکھو یہ منکر ہیں، نبی کی حیات کو نہیں مانتے. کوئی بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ یہ حضرت حیات الاموات ہے، نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ کی. یہ اس کا مقدمہ ہے، ابتدا میں انہوں نے لکھا، اس میں باقاعدہ عنوان قائم کیا انہوں نے، صفحہ 8 ہے. پھر یہ عنوان پڑھ رہا ہوں، پھر مسئلہ حیات موتا کا ہے. حیات نہ کہ حیات النبی کا. وہ کہتے ہیں باس حیات النبی کی ہے ہی نہیں، سارے مردوں کی حیات کی بات ہے. اب ذرا آگے عبارت پڑھیے. کہتے ہیں اس عنوان سے عام طور پر بحث کا رخ حضرات انبیاء علیہم السلام خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھر گیا ہے، غلط طور سے. کس طرح؟
غلط طور سے حیات النبی کی بات چھڑ گئی ہے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک معرض بحث میں آ گئی ہے، حالانکہ بحث اصلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی نہیں۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بحث ہے ہی نہیں، بلکہ حضرات انبیاء علیہم السلام اور حضرات شہداء و اولیاء رحمہم اللہ، حتیٰ کہ عام مسلمانوں کی حیات کی بھی بات نہیں۔ مسلمانوں کی حیات ثابت ہی نہیں کرنی، اس کی بات ہی نہیں ہے، بلکہ بات کیا ہے؟ دراصل بحث ہے تو عام موتا کی حیات کے متعلق بحث ہے، جن میں کفار، مشرکین اور منافقین تک شامل ہیں۔ کہتے ہیں ہم نے تو ثابت کرنا ہے ابو جہل زندہ ہے، ایسے کہا نہیں کفار، ہم نے ثابت کرنا ہے عبداللہ ابن ابی زندہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات ہی نہیں ہے۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی جی؟ ان کا عقیدہ واضح ہوا نہیں ہوا؟ ہاں، ان کا عقیدہ حیات النبی کا، بولیے تو صحیح، قطعاً نہیں ہے، بلکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کا ہر مردہ اپنی اپنی قبر میں زندہ ہے۔ اس لیے حیات النبی کے جو یہ دلائل دیتے ہیں، ان کے دلائل قبول ہی۔ حضرت یہ اب کچھ روایات کی بات کر لیتے ہیں مختصر طور پر، لمبی چوڑی بات نہیں ہو سکتی، جو یہ پیش کرتے ہیں اپنے اس مذہب کی دلیل کے طور پر۔ سب سے ان کے گمان میں، کیا کہہ رہا ہوں؟ ان کے گمان میں ان کی اس مسئلے پر سب سے مضبوط ترین دلیل، سب سے مضبوط ترین دلیل جو ہے وہ روایت ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی گئی ہے ابو داود شریف میں۔ کس میں ہے جی؟ ابو داود شریف میں۔ یہ سارے کہتے ہیں، ان کے جو مفتی پھر رہے ہیں نا جی، تو وہ یہی کہتے ہیں مفتیان کرام کے جی ہمارا عقیدہ اس لیے ہے کہ صحیح حدیث ایک موجود ہے، سمجھیے۔ اب سب سے پہلے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، آپریشن تو نہیں کہہ سکتے، بات کرتے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ جو کہتے ہیں سب سے مضبوط روایت ہماری یہ ہے، اس کی کیا حیثیت ہے اور کیا حقیقت ہے۔ حضرت سب سے پہلے حدیث پاک کے الفاظ، یہ جو روایت ہے، حدیث تو نہیں کہہ سکتے، روایت، اس کے الفاظ کیا ہیں؟ مشہور اس کے اصل میں 3 الفاظ ہیں، میں مشہور لفظ جو ابو داود میں ہیں اس کے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ما من احد یسلم علی، حضرت ابو ہریرہ سے روایت، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ السلام۔ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں، ما من احد، کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو میرے اوپر سلام پڑھے، الا رد اللہ علیہ روحی، مگر اللہ میری روح کو واپس لوٹاتے ہیں، فارد علیہ السلام، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں، میں اس کے سلام کا۔ حضرت سب سے پہلے اس حدیث کی سند پر آتے ہیں، صحابی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمجھ آئیے نا جی۔ ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں یزید ابن عبداللہ ابن قسیط، یزید ابن عبداللہ ابن قسیط، اس کے شاگرد ہیں ابو صخر حمید ابن زیاد، ابو صخر حمید ابن، زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں، ہم صرف ان 2 راویوں کو لے رہے ہیں۔ پہلا راوی تبع تابعی ابو صخر حمید ابن زیاد، اس کے اوپر تابعی ہیں یزید ابن عبداللہ ابن قسیط۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی بات کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر حدیث پر جو 1-2 اعتراض ہیں وہ پیش کرتے ہیں۔ یہ حضرت
ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کتاب ہے الصارم المنکی فی الرد علی السبکی، علامہ محمد ابن عبد الہادی رحمہ اللہ نے جواب دیا ہے علامہ تاج الدین سبکی کا۔ تاج الدین سبکی نے اس بات پر زور لگایا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، تو اس کے جواب میں یہ کتاب لکھی علامہ ابن عبد الہادی رحمہ اللہ نے، اور اس پر بحث کی ہے۔ ہم صرف ان کی بات نقل کر رہے ہیں۔ یہ ذرا دیکھیے جی، یہ الصارم المنکی صفحہ 188 پہ انہوں نے بات شروع کی ہے، اور یہ حدیث نقل کی ہے۔ پھر اس کے بعد پہلا راوی حضرت میں نے عرض کیا ابو صاخر حمید ابن زیاد۔ ابو صاخر بولیے ذرا، حمید ابن زیاد۔ اچھا جی، اس کے بارے میں کیا ہے؟ اسماء الرجال کے امام ہیں متفق علیہ، جن کو ہم بھی اسماء الرجال کا امام مانتے ہیں۔ یہ راویوں کی چھان بین کا، فریق مخالف بھی اس کو اسماء الرجال کا امام مانتا ہے، یحییٰ بن معین، یحییٰ بن معین رحمہ اللہ تعالی۔ اچھا جی، کہتے ہیں واختلف الروایت عن یحییٰ بن معین فیہ فقال احمد بن سعید بن ابی مریم۔ احمد بن سعید نے نقل کیا ہے یحییٰ بن معین سے، وہ کہتے ہیں ابو صخر بن حمید بن زیاد الخراط ضعیف الحدیث ہے، اس کی حدیثیں کمزور ہوتی ہیں۔ اس کی حدیثیں کیا ہوتی ہیں؟ کیا ہوتی ہیں؟ کہتے ہیں ایک صحیح حدیث ہے۔ کتوں صحیح حدیث ہے؟ ہاں جی، میں ابھی عرض کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی مزید۔ آگے چلیے جی، اسحاق ابن منصور ان سے روایت کرتے ہیں یحییٰ ابن معین سے، وہ کہتے ہیں حمید ابن زیاد ضعیف تھا، کمزور تھا۔ اچھا جی، وروی عن الامام احمد، اور روایت کی گئی ہے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے ایک اور روایت، وہ فرماتے ہیں انہو ضعیف، حمید ابن زیاد ضعیف تھا۔ قال العقیلی فی کتاب الضعفاء، امام گزرے ہیں یہ بھی اسماء الرجال کے، علامہ عقیلی رحمہ اللہ، انہوں نے کتاب الضعفاء لکھی ہے، اس میں وہ راوی جمع کیے ہیں جو ضعیف ہیں حدیث میں، اس کا تذکرہ کرتے ہیں حمید ابن زیاد کا۔ کیا کہتے ہیں جی؟ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا محمد ابن عیسیٰ نے، انہیں بیان کیا حمدان ابن علی وراق نے، کہ حمدان ابن علی کہتے ہیں میں نے سوال کیا احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے حمید ابن صخر کے بارے میں، تو احمد ابن حنبل نے فرمایا ضعیف۔ کیا فرمایا؟ کیا ہے یہ؟ کمزور ہے۔ اچھا جی، امام نسائی فرماتے ہیں حمید ابن صخر ضعیف ہے، ہاکذا رواہ ہاکذا حکاہ غیر واحد عنہ، اور بھی بہت ساروں نے یہی روایت کیا امام نسائی سے کہ یہ ضعیف ہے۔ کہتے ہیں والذی رأیتہ فی کتاب الضعفاء، جو آپ میں نے خود، یہ ابن عبد الہادی کہہ رہے ہیں، جو میں نے خود کتاب الضعفاء میں دیکھا ہے حمید ابن صخر کے بارے میں، کہ اس سے حاتم ابن اسماعیل نقل کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں لیس بالقوی، یہ طاقتور نہیں ہے، مضبوط راوی نہیں ہے، یہ ضعیف ہے، مضبوط راوی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اوہ
اچھا جی، آخری بات، ایک کتاب ہے کتاب الکنا، اس میں ان راویوں کا ذکر کیا گیا جو کنیت سے مشہور ہیں، ابو ابن وغیرہ، تو یہ بھی ابو صخر ہے نا جی، اس کا وہاں تذکرہ ہوا، تو وہاں پر بھی فرماتے ہیں کہ لیس بالقوی، یہ مضبوط نہیں ہے، یہ مضبوط۔ یہ سوال آیا ہے کہ امام ابو داود نے اس روایت کے بارے میں کیا کہا ہے، وہ بھی ذکر فرما دیں۔ امام ابو داود نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، سمجھ آئیے بات کی، لیکن ان کا صحیح کہنا معتبر نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ امام ابو داود خود اسماء الرجال کے امام نہیں ہیں۔ امام جو اسماء الرجال کے ہیں، یحییٰ بن معین، ان کو تبع تابعین میں شمار کیا گیا ہے۔ ایک تو وہ پہلے ہیں، دوسری بات وہ اسماء الرجال کے امام ہیں۔ احمد ابن حنبل اسماء الرجال کے امام ہیں۔ یہاں بات معتبر ہوگی اسماء الرجال کے ائمہ کی۔ بخاری میں روایات ہیں، ایک راوی ابو نعیم آیا ہوا ہے بخاری کے اندر، اب امام بخاری تو اس سے حدیث لے آئے ہیں، لیکن اسماء الرجال کے ائمہ نے بتایا یہ زندیق ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کافی سارے راوی ہیں جو امام بخاری لے آئے، ان سے حدیثیں لے آئے ہیں، لیکن اسماء الرجال کے ائمہ نے بتایا کہ یہ شیعہ ہیں۔ سمجھ آئیے بات کی نہیں آئی؟ ان کی بات معتبر ہی نہیں ہے۔ معتبر بات ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اس بارے میں تحقیق کی ہے، جب انہوں نے تحقیق کی تو بتایا۔ اچھا جی، یہ حضرت کس کے بارے میں بات تھی جی؟ ابو صخر کے بارے میں، حمید بن زیاد کے بارے میں۔ کس کے بارے میں جی؟ یہ اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ضعیف ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ اچھا جی، دوسرا راوی ہے حضرت یزید ابن عبداللہ ابن قسیط۔ یزید ابن عبداللہ ابو ہریرہ سے نقل کرنے والا اکیلا آدمی ہے۔ یہ بات سمجھ لیں ذرا علماء کرام، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرنے والا متفرد ہے، تنہا ہے، اکیلا آدمی ہے، اور متفرد ہونے کے بعد کتاب العلل، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب ہے کتاب العلل، اس میں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں یزید ابن عبداللہ لیس بذالک، اس کا یہ مقام نہیں ہے کہ اکیلا ایک حدیث روایت کرے اور معتبر ہو جائے، یعنی کمزور ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، اس کے ساتھ اور راوی مل جائیں اور ایک روایت کریں تو اس کا اعتبار ہو سکتا ہے، اکیلا یہ کوئی روایت کرے لیس بذالک، یہ اس مقام کا نہیں ہے کہ اس اکیلے کی روایت قبول کر لی جائے۔ بات سمجھ آئیے بات کی نہیں آئی؟ اسی کتاب العلل میں ہے، دو راویوں کے بارے میں سوال کیا گیا امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے، ایک ابن حرملہ اور ایک یہ یزید ابن عبداللہ ابن قسیط۔ آپ نے فرمایا ما اقربہما، میں تو ان دونوں کے قریب ہی نہیں جاتا، میں تو ان دونوں کے قریب ہی نہیں جاتا، میں تو ان دونوں کے قریب ہی نہیں جاتا۔ تو اس وجہ سے اس حدیث کے اندر ہے ضعف سندی، ضعف سند کے اعتبار سے ضعف ہے، ضعیف ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت مقابلے میں ہے قرآن، مقابلے میں ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا میں سوال عرض کر رہا ہوں کہ اگر غصہ آتا ہے تو دلیل پیش کرو، کوئی آیت قرآن کی پیش کرو، حدیث متواتر، حدیث مشہور پیش کرو جس میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے لوٹنے کا ذکر ہو۔ یہ جو تم روایت پیش کر رہے ہو جس کے راوی ضعیف ہیں، عقیدے کے معاملے میں تو خبر واحد صحیح، جس کی سند صحیح ہو، متن صحیح ہو، رسول اللہ تک سند متصل ہو، وہ بھی کام نہیں آتی، قرآن کے مقابلے میں آنے والی ضعیف خبر واحد تمہارا کام کرے گی۔ کوئی بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اچھا جی، سمجھ نہیں آئی؟ اچھا جی، دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، آپ کو جنازہ پڑھنے کے بعد دفن کیا گیا کچھ دیر کے بعد، عام طور پر مشہور ہے کہ 3 دن، لیکن 3 دن نہیں ہے، 1 دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن فوت ہوئے، سوموار کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر رکھا رہا، منگل کی رات، منگل کے دن شام کو آپ کو دفن کیا گیا، 1 دن اور دوسرا دن آدھا۔
اس وقت صحابہ کرام رضوانُاللہ علیہم اجمعین درود پاک پڑھتے رہے نہیں پڑھتے رہے؟ تو سوال یہ ہے کہ اس وقت روح لوٹتی رہی ہے یا نہیں لوٹتی رہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر تو باہر تھا نا جی، کیا ہو گیا جی؟ جی چلو بس ختم کر رہے ہیں جی، مسئلہ یہ کہ بات مکمل ہو تو پھر ہے نا جی، آخری بات سوال یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر باہر ہے، اس وقت بھی صحابہ درود پڑھتے رہے، آپ کی اس روایت کے مطابق روح واپس لوٹتی رہی، کسی ایک صحابی کی گواہی تو پیش کرو، اس نے کہا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سانس لے رہے ہیں، ہم کیسے ان کا جنازہ پڑھ رہے ہیں؟ تو بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ درو گورا حافظہ اچھا جی، تیسرا جواب، ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، فیض الباری میں علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس بات کا جواب دے دیا، فرمایا روح لوٹنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روح بدن میں آ جاتی ہے، روح لوٹنے کا یہ مطلب نہیں کہ روح نہ بلکہ اللہ پاک روح کو متوجہ کر دیتے ہیں، روح کو کیا کر دیتے ہیں؟ متوجہ کر دیتے ہیں، اور وہ سلام کا جواب دیتی ہے، یہ بھی اعلیٰ سبیل التسلیم ہے، وگرنہ اصل بات وہی ہے، حدیث ضعیف ہے، اور ضعیف حدیث قرآن پاک اور صحیح احادیث کے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ بات تو ساری رہ گئی، اب کیا کریں؟ دیر سے آپ تشریف لائے، چلیں انشاءاللہ تعالی بات اہم ہے، کل انشاءاللہ تعالی پھر یہ بات کل انشاءاللہ مکمل کریں گے یہ بات۔ ہاں کل حضرت ذرا جلدی تشریف لے آئیے گا تاکہ بات جلدی مکمل ہو۔ وآخر دعوانا